لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات ہے، یہ ہمیں پلینگ فیلڈ ہی نہیں دینا چاہتے، اور اگر ان حالات میں انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان کی معاشی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہیں، اور ان کے حامی اگست 5 سے ان کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائے۔ موقر عالمی جریدے دی اکنامسٹ کے لیے لکھے گئے ایک آرٹیکل میں سابق وزیر اعظم نے 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد پر اپنے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ جس طرح سپریم کورٹ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی، موجودہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایسے ہی شبہات پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر اپنے دعوے کو دہرایا کہ ان کی آزاد خارجہ پالیسی اور امریکہ کو اڈے نہ دینے کے باعث اس وقت کے امریکی حکام نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کر ان کی حکومت کا تختہ الٹا۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ پاکستان اور امریکی حکام دونوں ہی اس دعوے کی نفی کر چکے ہیں، اور پی ڈی ایم اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے وزیر اعظم کو ہٹایا تھا۔ 18 ماہ کی پی ڈی ایم اور دیگر جماعتوں کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے مہنگائی اور روپے کی بے قدری بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ان کو اقتدار میں واپس نہیں آنے دینا، اور اسی لیے ان کو سیاسی میدان سے باہر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں 2 دفعہ قاتلانہ حملے، اغوا کی کوشش، پارٹی رہنماؤں کو جیلوں میں نظر بند کرنا اور تشدد کا نشانہ بنانا شامل ہے۔ کچھ رہنماؤں کو دوسری پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا اور کچھ کو میرے خلاف بیان دینے پر، مگر اس سب کے باوجود ہماری پارٹی کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکا۔ سابق وزیر اعظم نے عدالتوں پر بھی اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی ساکھ کھو رہی ہیں۔ میرے خلاف 200 کیسز درج ہیں جن کا ٹرائل خفیہ عدالتی کارروائیوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ مقتدر حلقوں نے نواز شریف کی سزا ختم کروانے میں کردار ادا کیا ہے اور اب اگلے انتخابات کے لیے ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں، مگر دوسری طرف پاکستان کے عوام اس سلیکشن کو مسترد کر کے پی ٹی آئی کی حمایت کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پارٹی کے وہ کارکنان جو اس وقت آزاد ہیں کو ورکرز کنونشن تک کرنے کی آزادی نہیں مل رہی، اور جیسے ہی پی ٹی آئی کارکنان کہیں جمع ہوتے ہیں تو پولیس ان کو تشدد کا نشانہ بناتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے دی اکنامسٹ کے آرٹیکل میں لکھا کہ اگر ان حالات میں انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو وہ تباہی کے سوا کچھ نہیں لائیں گے، اور اس سے مزید سیاسی عدم استحکام جنم لے گا جو پاکستان کی موجودہ معاشی مشکلات میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ صاف اور شفاف انتخابات ہیں، تاکہ ملک میں سیاسی استحکام اور قانون کی عملداری کو واپس لایا جا سکے اور آنے والی جمہوری حکومت ضروری اصلاحات کو متعارف کروا سکے۔